یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے نہیں دیں گے۔ یہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ نوجوانوں کا فیصلہ ہے، یہ کسانوں کا فیصلہ ہے، یہ مزدوروں کا فیصلہ ہے، اہلیان رحیم یار خان کا فیصلہ ہے کہ ہم یہ بھتہ نہیں دیں گے۔ یہ جو ٹیکس آپ نے ناجائز ٹیکس لگائے ہیں، ہم بجلی کا بل تو ضرور دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے ظالمانہ ٹیکس کے واپس نہ لیے تو پھر یہ میں میڈیا کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہم وکلا ہر محلے کے اندر جائیں گے، عوامی ایکشن کمیٹیاں بنائیں گے اور سب کی ڈائریکٹ سپلائی لگائیں گے، اور وہاں پہ ہم خود لگوائیں گے۔ محلے داروں کو کہیں گے کہ گھر میں بیٹھو، ہم یہ لڑائی لڑیں گے، ہم یہ جہاد کریں گے، ہم یہ جدوجہد کریں گے۔ توتا کھلے کھلن جوگا، توتا کھلے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہیں سکتا۔ توتا کھلے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہیں سکتا۔ دنیا رب دی تیرے حصے، میرے حصے بھوک دے کسے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2% طبقہ جو وسائل کی لوٹ مار کر رہا ہے، جو معاشی دہشت گرد ہے، جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہا ہے، جو پٹرول کا ذخیرہ کر رہا ہے، جو آٹا ذخیرہ کر رہا ہے، جو چینی ذخیرہ کر رہا ہے، وہ 2% طبقہ 98% محنت کشوں کو کہتا ہے کہ بھوک اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا امتحان قوموں سے لیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام تر پارٹیوں کے سٹیک ہولڈروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ریٹائرڈ جنرلوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ریٹائرڈ ججوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بیوروکریٹ سے کہ تمہاری اولادیں بیرون ملک ہیں، تمہاری جدادیں بیرون ملک ہیں، تم نوکریاں یہاں پہ کرتے ہو، تم سیاست یہاں پہ کرتے ہو، تم سیاست پاکستان کے اندر کرتے ہو، تم پاکستان کے اندر حکمرانی کرتے ہو۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، خدا کا خوف کرو، اب بس ہو گئی ہے۔ کسی کی اخیر نہیں دیکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخیر نہیں دیکھنی چاہیے۔ آخر نہ دیکھو، اس عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب عوام تھک گئی ہے۔ ایک ٹھیلے والا، ایک ریڑی والا، ایک چھوٹا دکاندار، ایک ٹوٹی جوتی والا، ایک مزدور، ایک کسان اب بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ اتنی مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں نہیں دے سکتا۔ اب بالیاں بھی بیچ دی ہیں، اب بکریاں بھی بیچ دی ہیں، اب ہاتھ کے کنگن بھی بیچ دی ہیں۔ وہ نوجوان بچی، وہ کسان کی بیٹی، وہ مزدور کی بیٹی جس کا جہیز کا سامان تھا، جس کی اپنی ڈولی اٹھانی تھی، وہ جہیز کا سامان بیچ کے وہ بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ ڈرو اس وقت سے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہے ازل میں لکھا ہے۔ جب محکوموں کے پاؤں تلے، جب محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، جب اہل حکم کے ساروں پر یہ بجلی کڑ کڑ کڑکے گی اور گونجے گا اندر حق کا نعرہ اور راج کرے گی خلق خدا۔ جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور حکمرانوں اور وقت کے حکمرانوں اور وقت کے دولت مندوں اور وقت کے حکمرانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ظالمانہ ٹیکس بجلی کے بل واپس نہ لیے تو پھر آپ پہ گریبان ہوں گے اور عوام کا ہاتھ ہوگا، کسان کا ہاتھ ہوگا، مزدور کا ہاتھ ہوگا، محنت کش کا ہاتھ ہوگا، اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں تمہارے گریبان سے پکڑ کے یہ عوام تمہیں گھسیٹے گی۔ خدا کا خوف کرو۔ اب بس ہو گئی ہے، اب ختم ہو گئی ہے، اب عوام تھک چکی ہے، یہ نوجوان تھک گئے ہیں۔ تمہاری اجاشیاں بند نہیں ہوتی، تمہاری مراد بند نہیں ہوتی۔ اور ڈی سی رحیم یار خان مجھے یہ بتاؤ آٹا کس طرح شارٹ ہوتا ہے، اور ڈی سی رحیم یار خان مجھے یہ بتاؤ، ڈی سی او یہ بتاؤ کہ آٹا سمگل کس طرح ہوتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس 10 گاڑیاں ہیں، 2.5 کروڑ کی ایک گاڑی ہے، تم اتنی مراد بھی لیتے ہو، پھر تم منتریاں لیتے ہو۔ اگر منتریاں نہیں لیتی تو پھر بتاؤ پھر چینی مہنگی کیوں ہے؟ تم ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ ذخیرہ اندوز جو جہنمی ہے، کون فرماتا ہے؟ میرے نبی آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذخیرہ اندوز جہنمی ہے۔ تم جہنمیوں سے ڈی سی رحیم یار خان منتری لیتے ہو، تمہارا اسی منتری لیتا ہے۔ تم سرمایہ دار جگیرداروں اور وڈیروں کے دلال نہ بنو دلال۔ ان کو دو آٹا سستا، جب کسانوں کی گردن پکڑ کے اس کی سنگی پہ انگوٹھے رکھ کے تم نے زبردستی 3800 روپے مان گندم لی، وہی آٹا لینے کو وہ کسان ترس رہا ہے۔
تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ڈی سی رحیم یار خان، تمہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، روز محشر کو تم نے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ یہاں ہم مہمان ہیں اس دنیا کے اندر، سب کو یہاں پہ رہنا ہے۔ ہم کفن باندھ کے جدوجہد کے لیے نکلے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہاتھ کو کنٹرول کر لو، نہیں تو ہم وابدہ آفس کا بھی گھراؤ کریں گے اور ڈی سی آفس کا بھی گھراؤ کریں گے۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ وسالے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ وسالے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں ہیومن رائٹس میں ضلعی صدر جناب اطہار چودھری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، کامریڈز کا مشکور ہوں، اور خاص کر یوتھ کے نوجوانوں کا۔ اور محبوب خان صاحب ضلعی صدر ایپ کا ہماری شان ہے، اور ایک جدوجہد والے ساتھی ہیں، ان کی جدوجہد کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محبوب خان مغل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھے بیٹھے کفے افسوس نہ ملتے رہنا، بیٹھے بیٹھے کفے افسوس نہ ملتے رہنا، جبر کی آگ میں اب اور نہ جلتے رہنا۔ بیٹھے بیٹھے کفے افسوس نہ ملتے رہنا، جبر کی آگ میں اب اور نہ جلتے رہنا۔ پاؤں جھڑ جائیں تو آنکھوں میں مسافت رکھنا، پاؤں جھڑ جائیں تو آنکھوں میں مسافت رکھنا، راستے ختم بھی ہو جائیں تو چلتے رہنا۔ دوستان محترم، محنت کا ساتھیوں، آج کا یہ احتجاج جناب مرزا امین خان کی قیادت میں پاکستان غریب بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام جو منعقد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وابڈا نے ایک طویل عرصہ سے محنت کشوں کو، غریبوں کو ناجائز ٹیکس